بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعزني وأوجز فقال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة المودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا وأجمع الأياس مما في أيدي الناس رواه ابن ماجه وأحمد في مسند وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم عزیزوں اور بھائیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دینی ارشاد نقل کیا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کی درخواست پر ان کی نصیحتیں فرمائی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی ہیں، مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میزبان ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو پہلے آپ نے مقام قبا میں 15 دن کے 14 دن کے قیام فرمایا اور مسجد کی تعمیر کی. پھر وہاں سے آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے، اونٹنی پر سوار تھے. ہر انصاری صحابی کی خواہش ہے کہ آپ میرے گھر پر قیام فرمائیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اونٹنی کو آزاد چھوڑو، دعوها فإنها معمورة، اس کو اللہ کی طرف سے جہاں بیٹھنے کا حکم ہوگا بیٹھ گئے. وہ اونٹنی آ کر ایک جگہ بیٹھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ سے سب سے قریب اس کا مکان ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ میرا آج فرمایا یہیں میں آپ اور میرے لیے آرام کرنے کی کچھ جگہ بتا. انہوں نے ایک جگہ تھوڑی صاف کرنے کا ان کو یہ امتیاز حاصل کہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں قیام فرمایا اور من جانے ملا اس کا انتخاب. ان سے بہت زیادہ روایتیں مروی نہیں، بہت احتیاط کرتے تھے صحابہ کرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے کوئی بات نہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یوں کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کی پوری بات نہ ہو سکے یا ان کو فرق پڑ جائے اور ہمارے اوپر بڑی ساتھ. بہرحال یہ روایت نہیں سمجھ گئی. فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ظاہر ہے کہ وہ نوباری صحیح رہنے والا ہے. اس نے سوال کیا، کہنے لگا اذنی و اوجز، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت فرمائیے. دو درخواستیں ہیں، نصیحت فرمائیے اور مختصر بات ارشاد فرمائیے. ہم لوگوں کا حال ہوئی ہے کہ اپنا کوئی حضور مل جائے تو کچھ اور فرمائیے، کچھ اور کہیے، کچھ نصیحت کیجیے، زیادہ سے زیادہ باتیں سننے کی خواہش کرتے ہیں. مگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اس بات کا اہتمام تھا کہ جو کچھ سنے اسے محفوظ رکھے اور اس پر عمل کرے. تو مختصر نصیحت کرنے کی درخواست کا مقصد یہی تھا کہ آپ جو کچھ فرمائیں میں اس کو اچھی طرح یاد رکھ سکوں، محفوظ کر رکھ سکوں اور اس پر پورے طور سے عمل کر سکوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دونوں درخواستیں منظور فرمائی، نصیحت بھی فرمائی
اور اختصار کا بھی خیال فرمایا۔ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، اگرچہ یہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے مگر بہت جامع باتیں ہیں۔ فرمایا اذا كنت في صلاتك فصل صلاة المودع، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو جیسے دنیا سے رخصت ہونے والے کی نماز ہوتی ہے۔ مودع جسے دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے، آخری نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے، وہ نماز جیسی ہونی چاہیے ویسی تمہاری ہر نماز۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، بالفرض کسی کی پھانسی کا فیصلہ ہو گیا اور اس سے کہا گیا کہ تمہاری آخری تمنا کیا ہے، اور تم بھی نیک بندہ ہے، اللہ والا ہے، تو یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ وہ 2 رکعت نماز کس قدر توجہ کے ساتھ ہوگی، کتنی اخلاص کے ساتھ ہوگی، کس قدر استحضار کے ساتھ ہوگی، اللہ کی طرف کتنا یاد کرنا، وہ کیفیت جو اس نماز کے اندر ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری ہر نماز ایسی ہونی چاہیے، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو ایسی نماز پڑھو پڑھے تمہاری دنیا کی آخری نماز، کیونکہ یہ بات تو ہر نماز کے بارے میں ثابت آ سکتی ہے کہ یہ نماز زندگی کی آخری نماز، اس کے بعد نماز پڑھنے کا موقع نہ مل پائے، کسی کو اپنی موت کا پتہ نہیں، کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس کے بعد مجھے دوسری نماز پڑھنے کا موقع ملے گا۔ اتنا بڑا مجموعہ ہے، ہر کوئی ایمان والا جو ہاتھ اٹھا کے کہے کہ مجھے عصر کی نماز یقیناً ملے گی، ہر نماز کے بارے میں ایمان ہے، تو فرمایا کہ تمہاری ہر نماز ایسی ہونی چاہیے۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ نماز پڑھو رخصت کرنے والے کی نماز، مودع کی نماز، جس کی ایک تشریح کی گئی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، دنیا والوں کو رخصت کر رہے ہو۔ ایک شرح اور فرمائی شاعری، مودع کے معنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر مسجد میں آؤ، سارے خیالات، سارے تعلقات، ساری خواہشات، ساری ضروریات، ہر وہ چیز کہ جو تمہارے دھیان کو بانٹ سکے، نماز کے دوران جن چیزوں کا خیال آ سکے، اس کی طرف توجہ ہو سکے، ان سب سے فارغ ہو کر چنانچہ حدیث میں فرمایا کہ کسی کو شدید بھوک لگی ہو، کھانا سامنے آ جائے، بھلے کھانا کھائے، کتنا کھانے کو بھوک مل جائے، فقہا لکھتے ہیں کہ استنجا کا تقاضا ہو اور تیز تقاضا ہو تو نماز پڑھنا مکروہ ہے، پہلے استنجا کرو، اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ کوئی آدمی اس حال میں نماز نہ پڑھے تو اونگ رہا ہو، اونگ آ رہی تو لیٹ جاؤ، سو جاؤ، سو کر اٹھو پھر نماز پڑھو۔ مطلب کیا ہوگا؟ جو چیز بھی نماز میں رکاوٹ بن سکتی ہے اس سے فارغ ہوگا۔ تو نماز میں جب آؤ تو تمام ضروریات سے فارغ ہو کر آؤ، اور کوئی ایسا کام نامکمل چھوڑ کر نہ آؤ کہ نماز کے درمیان ان کا دھیان لگا رہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں آئے، دروازے پر بائک کھڑی کر دی اور لاک دے دیا، جلدی جا کے نماز میں شامل ہو گئی، نیا جوتا چپل دروازے پر چھوڑ دیا، مسجد میں آ گئے، نماز کی نیت باندھی اور دھیان ادھر لگا ہوا ہے، کہیں گاڑی کوئی نہ لے کے چلا جائے، چپل کوئی نہ لے کے چلا جائے۔ دکانیں آپ کی، نماز کا وقت ہوا، کسی پڑوسی کو بیٹھ کر دھیان رکھنا میں ابھی نماز پڑھ کر آتا ہوں، اب یہاں نیت باندھ دے، دھیان ادھر لگا ہوا ہے، کوئی ایسا کام چھوڑ کر بتاؤ تو نامکمل نماز میں دھیان رکھنا، بہت سب چھوڑ کر ساری چیزوں کو رخصت کر کے نماز حاصل کر لینا۔ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو تو پوری یکسوئی حاصل، توجہ اللہ کی طرف، اللہ کو مناجات کر رہے، نماز پڑھنے والا اللہ سے مخاطب ہوتا ہے،
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم سے مدد مانگتے ہیں. سے خطاب کیا جاتا ہے، مناجات ہے، سرگوشی ہے. اللہ کی طرف ہم متوجہ ہیں تو دل سے بھی متوجہ ہو، چہرے سے بھی متوجہ ہو، کان سے بھی متوجہ ہو، پورے طور سے اللہ کی طرف متوجہ ہو. 24 گھنٹے میں اگر ہم آدھا گھنٹہ مان لیں پانچوں نماز کا، تو زیادہ سے زیادہ 2.5 گھنٹہ اللہ کے لیے اپنی مسجد کے لیے نکالا ہے. اتنی دیر تک پورے طور سے مسجد میں آ جائے، دھیان کہیں اور لگا ہوا نہ رہے. تو دونوں معنی کے اعتبار سے یہ مطالبہ ہے کہ نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، اور ساری چیزوں کو رخصت کر کے آؤ، ساری چیزوں سے چھٹی کر کے آؤ، کوئی چیز لگی بھی چھوڑ کر مت آؤ. کسی دوسری چیز کی طرف تمہارا دھیان نماز کے دوران نہ جائے. تو ایک یہ نصیحت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا قمتم الصلاۃ فصلوا الصلاۃ وقتها. دوسری بات یہ فرمائی، ولا تتکلم بکلام تعتقد منه غدا، کوئی ایسی بات نہ بولو جس سے کل کو معذرت کرنی ہو. ایک بات کہے اس کے بعد کہتے ہیں میں معاف کیجیے گا، معذرت چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، معاف کیجیے گا. کیوں ایسی بات بولے کہ بعد میں معافی مانگے؟ بولنے سے پہلے تعتقد منه غدا، کل اپنے ہم جنسوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے دنیا میں بھی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اور کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے بھی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. زبان کا معنی بہت ٹیڑھا ہے، ہر کلمہ زبان کا نکلا ہوا لکھا جاتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ جو بھی بولتا ہے ایک لکھنے والا، نگرانی کرنے والا موجود ہے، سب کچھ لکھا جاتا ہے، ہر کلمہ لکھا جاتا ہے، بلکہ تمام اعمال لکھے جاتے ہیں، ہر اعضاء کے تمام اعمال لکھے جاتے ہیں. تو یہ نہ سوچو کہ ہم نے ایک بات کہیں نکل گئی، نہیں، اس کو محفوظ ہو گئی. اور اگر تمہاری بات سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو یہ ایسا تیر ہے کہ دل کے اندر چبھ جاتا ہے، اور معافی مانگنے سے وہ زخم ختم نہیں ہوتا، چبھن باقی رہتے ہیں. چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو زخم بھرا لگا تو زخم زبان کا رہا ہمیشہ ہرا. معاف کر دینے کے بعد بھی چبھن باقی رہتے ہیں، اٹک رہتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار طرح کے عنوانات سے زبان کی حفاظت کرنے کی تاکید فرمائی ہے. ایک صحابی ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کیا من نجات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نجات کا کیا طریقہ ہے، کیسے نجات حاصل ہو؟ یہ جامع لفظ ہے. دنیا میں مصیبتوں سے، آفتوں سے، گناہوں سے کیسے حفاظت ہوگی، اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی سے کیسے حفاظت ہوگی. بہت پیار 3 نصیحتیں فرمائی. پہلی نصیحت کی املک علیک اللسان، زبان کو قابو کرو. بولنے کے بعد معذرت کیا کرنی پڑے گی؟ بولنے سے پہلے سوچو کہ بات بولنے کی ہے کیا نہیں. 100 مرتبہ توڑو، 1 مرتبہ بولو، بول کے معذرت مت کرو، معافی مت مانگو. لا تتکلم بکلام تعتقد منه غدا، ایسی بات مت بولو جس سے کل کو معذرت کرنی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ان سے بڑا امت کے اندر کون ہے؟ امت کا سب سے بزرگ شخصیت بعد خدا بزرگ الدین قصہ مختصر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بزرگ افضل و حالی امت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور اتنے سچے ہیں کہ صدیق ان کا لقب ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں، اپنی زبان پکڑے کو کھینچ رہے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ فَوَإِنَّ هَذَا عَوْرَةٌ مَوَارِثٌ، کسی زبان سے اس کو پریشانی کو اٹھتا ہے، ہلاکت میں ڈالا. ہم آپ کی شروعات کریں گے.
صحابی کہتے ہیں کیا رسول اللہ کو نصیحت فرما دیجیے، آج زبان کی حفاظت کریں۔ کہنے لگے اول آخر زبان نتکلم، یا رسول اللہ کیا ہم اپنی گفتگو پر بھی پکڑے جائیں گے، بولی پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ آدمی جو انگوٹھے کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو زیادہ تر لوگ اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ جو آخر بیمار تکلم، پوچھا کہ کیا ہم اپنے گفتگو پکڑے جائیں گے؟ اللہ رجوعہم فی النار الا حصائد السنتہم کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ تر لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اپنے زبان کی کھیتی کاٹنے میں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے درمیان نصیحت فرمائی تو آپ نے فرمایا تصدقن یا معاشر النساء فإنی أريدکن أکثر أہل النار، اے عورتوں تم لوگ صدقہ کیا کرو کیونکہ مجھے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دکھلائی گئی۔ یا تو شب معراج میں دیکھا یا اپنے اخلاق میں دیکھا ہے کہ جہنم میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ قلنا بما یا رسول اللہ، لیکن یا رسول اللہ ہم عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ کیوں ہوگی؟ فرمایا تکفرن، تم بڑی ناشکری ہو، تکثرن المال وتکفرن العشیر، تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ لعن طعن کا تعلق بھی زبان سے اور ناشکری کا تعلق بھی زبان سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأيت منك شيئا قط، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انفوں کی عورت ہوئے کہ اگر تم زندگی بھر اس کے ساتھ احسان کرتے رہو گے، اچھا معاملہ کرتے رہو گے، ضرورت پوری کرتے رہو گے، خواہش پوری کرتے رہو گے، پھر کبھی اتفاق سے کوئی ایسی بات پیش آ گئی جو اس کو پسند نہ آئی تو کہہ رہی کبھی تم نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ نہیں کیا، میں نے کبھی تمہاری طرف سے کچھ خیر نہیں دیکھی۔ یہ ہماری آپ کی بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج ہے۔ تو عورتوں کو جو آپ نے فرمایا کہ تم صدقہ کرو کیونکہ تم جہنم میں زیادہ جاؤ گی، تو اس کی بنیاد کی زبان کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو بھی ہمیں بہت زیادہ غور سے، بہت زیادہ اہتمام سے لینا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان میں زبان سے متعلق کئی باتیں ہیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ غیبت کا تعلق کس چیز سے؟ عام طور پر زبان سے۔ میں نے عام طور سے غلط استعمال کیا ہے کیونکہ کبھی کبھی اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے، اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ آ گیا آپ کی ایک زوجہ کا جو ذرا پستہ تک تھی، تو ازواج مطہرات میں سے ایک نے ایسے اشارہ کر دیا رسول اللہ ان میں اور کوئی بات ہو نہ ہو ایسی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہہ دی کہ اگر اس کو سمندر میں ملا دیا تو سب کو گندا کر دیا، اشارہ کر۔ لیکن عام طور پر جو غیبت ہوتی ہے وہ زبان سے ہوتی ہے۔ زبان کے گناہوں میں ایک بڑا گناہ جھوٹ ہے اور ایک بڑا گناہ غیبت ہے۔ اسی طرح لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہا ہے جو مذاق اڑانے والے کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک بہتر ہو، اور کوئی عورت کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ کوئی بھی بات زبان سے نکلے تو سوچ لینا چاہیے کہ میرے حق
فرمایا وَيْلٌ لِمَنْ يَكْذِبُ النَّاسَ لِيُدْرِكَهُمْ وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ كَمَا قَالَ رسول اللہ۔ بربادی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ اب آپ بتائیے کہ جس میں سردار جی کے اور خان صاحبان کے قصے سنائے جاتے ہیں کتنے اس میں سچے ہوتے ہیں، ڈر کے بیان کرتے ہیں، جھوٹے قصے ڈر کے بیان کرتے ہیں، کیوں؟ تھوڑی دیر کے لیے کچھ لطیفہ ہو جائے گا، چٹکلا ہو جائے گا۔ آپ ویسے فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک خاتون تھی، انہوں نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کی، فرمایا تعال اعطیک شیئا، آپ ان کی بند کر دیں اور تم کو کچھ دوں گی۔ آپ نے فوراً پوچھا ماذا عرفت ان تعطینی، تم نے جب یہ کہا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی تو تمہاری نیت کیا کہنے کی تھی؟ کہنے عرفت ان اعطی تمرۃ، میرے نیت یہ تھی کہ بچہ آئے گا تو اس کو ایک چھہارا دوں، اور اما انک کے لوگ جب توڑتی لکتبت علیک کذبۃ، اگر تم کو چھہارا نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ آج بلی سے، کتے سے، بھوت سے ڈراتے ہیں، بچوں کو جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی حفاظت کی تاکید فرما رہے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں نبی آپ کو سنائے کہ زیادہ تر لوگ جو جہنم میں جائیں گے تو زبان کی کھیتی کاٹتے میری زبان کی بدعہدی کی وجہ سے، بہت ڈرنے کی چیز۔ وعدہ کرتے وقت اگر وعدہ پورا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، صرف ٹالنے کے لیے وعدہ کر رہے ہیں تو ابھی فوراً جھوٹ ہو گیا، وعدہ خلافی کا گناہ تو بعد میں پڑے گا۔ وعدہ کرتے وقت ہی وعدہ پورا کرنے کا ارادہ نہیں تو جھوٹا وعدہ ہوا ہی، اور اس کے بعد وعدہ کر کے قدرت کے باوجود وعدہ خلافی کی تو خلف بعد وعدہ خلافی کا عذاب ہو، گناہ ہو، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ارادہ تھا پورا نہیں کر سکتا معاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو بات یہ کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت فرمائی ہے، لا تتکلم بکلام تضر بالغدر، ایک بات فرمائی ہے کہ ایسی کوئی بات لفظ کہو جس سے بات میں معذرت کرنی پڑے، اس کا تعلق زبان کی حفاظت سے۔ کئی حدیثیں میں نے آپ کو سنائی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ دو ہدایتیں ہوں گی، نمبر ایک، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا تمہاری زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ نمبر دو، ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالو کہ جس سے تم کو معذرت کرنی پڑے۔ اچھا، کچھ معذرت تو وہ ہوتی ہے کہ جس کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ معذرت وہ ہوتی ہے جو کارآمد بھی نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، وہ لاکھ کہے گا میں بہت شرمندہ ہوں، بہت مجھ سے غلطی ہو گئی، تو جو بولی چھوٹ گئی وہ تو چھوٹ گئی، ختم ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا، اپنے ہاتھ سے نکل گیا، گھر تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ تو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، معذرت نہ کرنی پڑے، اس سے پہلے زبان کو استعمال کرنے سے پہلے سوچو۔ آخری بات یہ فرمائی، اجمع الحیاس مما فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے پختگی کے ساتھ پورے طور پر اپنے کو نا امید بنانا۔ حاصل کیا نکلا؟ کسی سے کوئی امید مت باندھو، امید کس سے لگاؤ؟ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے چہیتے صحابی چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو آپ کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے نے فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ ہی سے مانگو، اور جب مدد مانگنی ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگو، کیونکہ کسی کے قبضے میں کچھ نہیں۔ لو ان اولهم وآخرهم، اگر تمام کے تمام لوگ چھوٹے بڑے اور اولین و آخرین سب مل کر
کسی انسان کو کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور سب مل کر کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو اس سے ذرہ برابر زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ جو قلم قلم اٹھا لیا گیا، روشنائی خشک ہو گئی۔ یہ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو جب سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں، وہ دینے میں مختار ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بندہ محتاج، ایک محتاج دوسرے محتاج کو کیا مدد کرے گا؟ ایک فقیر دوسرے فقیر کی کیا مدد کرے گا؟ اس لیے کسی سے کوئی امید مت لگاؤ، مانگو اللہ سے، سوال اسی سے کرو اور اسی سے امید لگاؤ۔ جب کسی سے کوئی امید وابستہ ہوتی ہے اس کے بعد وہ امید پوری نہیں ہوتی تو تکلیف بھی ہوتی، شکایت بھی ہوتی ہے۔ میں نے اس سے فلاں کام کے لیے کہا کہ اس نے نہیں کیا، تو دل میں میل پیدا ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے اور شکایت بھی ہوتی ہے۔ اور جب توقع نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ غالب نے کہا ہے نا، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی کا گلہ کرے کوئی؟ توقع قائم کرنے سے گلہ ہوتا ہے، اگر توقع قائم ہی نہ کی جائے تو گلہ نہیں ہوتا۔ یہ 3 نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی درخواست پر پیش فرمائی تھی۔ نمبر 1، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا زندگی کی آخری نماز ہے، اور یہ کہ تمام ضرورتوں سے، تمام تقاضوں سے فارغ ہو کر مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز میں شامل ہے۔ نمبر 2، گفتگو سنبھال کر کرو، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالو جس سے بات کو شرمندگی اٹھانی پڑے یا معذرت کرنی پڑے۔ اور نمبر 3، کسی سے کوئی امید وابستہ مت رکھو، جو امید لگانی ہو وہ اللہ سے لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا